بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمو بسر. والسلام علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوموں اور گروہوں کا گرنا اور اٹھنا تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہمیشہ انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کچھ قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں، غلبہ اور کامرانی ان کے حصے میں آتا ہے، چھا جاتی ہیں. تہذیب، تمدن، علم، ہر لحاظ سے انہی کا سکہ دنیا میں چلتا ہے، اور پھر وہ مختلف انداز سے زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. کچھ داستان بن کر رہ جاتی ہیں اور صرف تاریخ کے صفحات میں ان کا ذکر پڑھا جا سکتا ہے. کچھ ایک لمبے عرصے کے لیے پستی اور گمنامی کے پردے میں چلی جاتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھی اس سے نہیں نکلتی، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو طویل عرصے کے بعد دوبارہ نکل کر سامنے آ جاتی ہیں. یہ سوال تو ایسے ہیں جو ہر سوچنے والے انسان کو ہمیشہ ہی پریشان کرتے رہے ہیں. ان کا جواب بھی لوگ دیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اپنی کتاب اور اپنے نبی کی معرفت دنیا کو دی ہے، اور جو آخری ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی قوموں کے عروج و زوال سے کافی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے. قوموں کا ذکر بھی ہے، ان کا کردار، ان کے افعال، ان کا بیان بھی ہے. ان کا انبیاء کی دعوت کو ماننا یا نہ ماننا اور اس کا انجام، اس کا ذکر بھی ہے. ان پر عذاب آنے یا نجات پانے، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہمیشہ کسی گروہ یا کسی قوم یا کسی اجتماعیت کا حصہ بن کر رہتا ہے.
چنانچہ اس کو اگر راہ راست پہ قائم رہنا ہے تو وہ اجتماعیت اور قوم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں جب دو انسان مل کر ایک خاندان کی اجتماعیت وجود میں لاتے ہیں، آنکھ کھولتا ہے تو ایک خاندان، محلہ، اسکول، مختلف جگہ تقریباً اس کی زندگی کا ہر گوشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے اندر بندھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت ہی تھوڑی زندگی ہے جس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میں بالکل دوسرے انسانوں سے آزاد اور بے نیاز ہو کر گزارتا ہوں، اور وہ بھی باہر سے متاثر ہوتی ہے۔ دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، غصہ آتا ہے، محبت ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ سب بھی باہر سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو انسان کا مطالعہ کرتے ہیں کسی ایک خاص پہلو سے، جب وہ اجتماعیت کے نقطہ نظر سے اس انسان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل تو انسان اپنے قوم یا اپنے معاشرے یا اپنی اجتماعی زندگی کی پیداوار ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ انسان تو ایک سوشل اینیمل ہے، حالانکہ معاشرے اور اجتماعیت کے لحاظ سے بہت سے جانور بھی بڑی زبردست اجتماعیت اور قومیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال شہد کی مکھیوں کی ہے، جو اگر آپ نے کبھی سنی یا پڑھی ہو تو آپ واقف ہوں گے کہ کتنی زبردست اجتماعیت ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس لیے سوال تو بڑا اہم ہے، اور جو سوال بھی آپ نے یہاں پر اٹھائے ہیں یہ سب بھی بالکل صحیح ہے کہ ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنے انبیاء، اپنی دعوت، ایمان اور عمل صالح کی مناسبت سے کامیابی کے جو مجدے سنائے ہیں، ان کی بنیاد پر دنیا کے اندر آج اس کی نافرمان قوموں کو غالب دیکھ کر بھی ذہن میں سوال پیدا ہو۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہدایت سے بھی ہے، قرآن مجید کو سمجھنے سے بھی ہے، اور اگر اصلاح اور تغیر اور انقلاب کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ان قوانین کو سمجھنا ضروری ہے جو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم کو دیے ہیں۔ انسان کی یہ عادت ہے اور صحیح ہے کہ جن چیزوں کو وہ نہیں جانتا اور سمجھنا چاہتا ہے ان کو وہ ان کی معرفت جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی فہم اور سمجھ کے دائرے کے اندر آتی ہیں۔ وہ یہ تو نہیں جانتا کہ قومیں کیوں پیدا ہوتی ہیں، کیوں ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں، کیوں زوال کے گڑھے میں گر جاتی ہیں، لیکن اس کے ارد گرد اور بہت سارے ایسے واقعات، مظاہر موجود ہیں جو اسی عمل سے گزرتے ہیں۔ وہ درخت کا بیج بوتا ہے، اس سے ایک تنا نکلتا ہے، درخت جوان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خزاں کا شکار ہوتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عروج و زوال کی داستان ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے برابر پیش آتی ہے۔ وہ روز یہ دیکھتا ہے کہ سورج آہستہ سے نکلتا ہے، پھر اس کی روشنی بڑھنا شروع ہوتی ہے، پھر وہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے نصف النہار پر، اور اس کے بعد پھر وہ زوال کی طرف جانا شروع کرتا ہے، بالآخر ڈوب جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مظاہرہ عروج و زوال کا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔
وہ انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد جوانی کی قوتیں آتی ہیں، شباب کی عالم میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، پھر اس کے قوا مزمحل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سوچ سمجھ جواب دینا شروع کرتے ہیں، جسم بھی جواب دینے لگتا ہے، بالآخر وہ بوڑھا ہو کر قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عروج و زوال کا منظر ہے جو نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ان کو وہ سمجھ سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، اور جس طرح اس کا طریقہ ہے چیزوں کو جاننے، سوچنے، سمجھنے کا، جب وہ بغیر کسی ہدایت کے غور کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ انہی میں سے کوئی طریقہ ہے، کوئی ماڈل ہے جس کے اوپر کے قومیں بھی اٹھتی ہیں اور نیچے گرتی ہیں۔ یا تو یہ رات اور دن کے چکر کی طرح ایک چکر ہے، ناقابل مفر، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، دن کا کوئی لمحہ اس انجام سے بھاگ نہیں سکتا جو انجام کے 12 بجے کے لیے اگر عروج لکھا ہوا ہے تو ہمیشہ 12 بجے عروج ہوگا، اور 6 بجے شام کے لیے اگر زوال لکھا ہوا ہے تو 6 بجے شام کو زوال ہوگا۔ یہ تو ایک چکر ہے، ایک سائیکل ہے، اور اس سے مفر نہیں ہے، اور اس کا وقت بھی بندھا ہوا ہے۔ درخت اور انسان یہ کوئی طبعی وجود تو نہیں رکھتے، لیکن ایک حیاتیاتی یا بایولوجیکل وجود رکھتے ہیں، اور یہ بھی ان ساری منازل سے گزرتے ہیں، ان کو بھی کوئی مفر نہیں ہے اس سے۔ جوان دوبارہ بچہ نہیں ہو سکتا، بوڑھا دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا، موت سے دوبارہ زندگی کی طرف واپسی نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ناگزیر۔ چنانچہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر کبھی آپ میں سے بعض کو شوق ہوا اور آپ نے گہرائی میں اتر کے وسعت میں جا کر اس موضوع کا مطالعہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ شروع سے مفکرین نے عروج و زوال کے بارے میں جو بھی قوانین بنائے، تجویز کیے، سوچے، وضع کیے، وہ انہی چیزوں کے گرد گھومتے ہیں۔ ایک نظریہ سائیکلیکل ہے، ایک چکر ہے جس میں ہر قوم کو گزرنا ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اور ایک حیاتیاتی نظریہ ہے، اور بھی نظریات ہیں، لیکن ہم ان کے اندر بڑے بڑے نظریات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھ دی کہ آپ پھر قرآن مجید نے اس میں جو بالکل منفرد رہنمائی دی ہے اس کو آپ سمجھ بھی سکیں، اور اس کے جو گراں قدر قیمت ہے اس کو بھی آپ محسوس کر سکیں۔ قرآن مجید جو پہلی بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فرد کی زندگی تو ایک ایسے حیاتیاتی چکر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے کہ پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت، ہر آدمی کو اس پورے چکر سے یا اس کے بعض مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ وہ بچپن کے بعد بھی مر سکتا ہے، جب بوڑھا ہو کے بھی مر سکتا ہے۔ یہ میں آیات کے حوالے نہیں دوں گا، لیکن قرآن مجید میں آپ کو اس مضمون کی آیات بہت ساری مل جائیں گی، اور اس نے کہا ہے کہ ہر انسان کا آخری جو مقدر ہے وہ یہ کہ اس کو بالآخر موت سے دوچار ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس عمل کا کوئی تعلق اس فرد کے اعمال سے نہیں ہے، اس کے اخلاق سے نہیں ہے، اس کے ایمان سے نہیں ہے، اس کی معنوی، اخلاقی، روحانی، علمی، ایمانی زندگی سے کوئی تعلق اس عمل کا نہیں ہے۔ وہ کافر ہو یا مسلمان، وہ نبی ہو یا شیطان،
وہ مطیع اور فرمانبردار ہو یا فاسق و فاجر، ہر ایک کو اسی عمل سے گزرنا ہے، اور انسان کو اس عمل سے گزرتے ہوئے جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ اس کے بالعموم اس کے اخلاقی اعمال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اگر شراب پینے سے کسی کی صحت برباد ہوتی ہے تو شراب پینے کی ایک حیثیت اخلاقی ہے اور ایک طبعی ہے۔ کوئی زہر کھائے گا تو مر جائے گا، شراب پیے گا اس کا جگر خراب ہو جائے گا، لیکن یہ اس سے کوئی تعلق اس کے اخلاقی فعل سے نہیں ہے، بلکہ طبعی اثر ہے جو رونما ہوگا۔ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے، اس سے کوئی تعلق اس کے اعمال سے نہیں ہے۔ اس کو موت آتی ہے تو اس لیے نہیں آتی کہ وہ برے کام کرتا ہے، بلکہ اس لیے آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ بڑا اہم پہلی بات ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بغیر آپ آگے کی بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کے برعکس قرآن مجید بہت برملا اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ قوموں کی زندگی جو ہے وہ اعمال اور اخلاق کے ساتھ بندھی ہوئی۔ اگر ان کو ترقی اور عروج نصیب ہوتا ہے تو وہ اخلاق اور اعمال کی وجہ سے، اور اگر وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اخلاق اور اعمال کی وجہ سے۔ اس میں کسی طبعی چیز کو دخل نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ اعمال ہے۔ اصل قوت جو ہے وہ اخلاق کی قوت ہے۔ ایمان اور تقوی ہو تو آسمان اور زمین سے بھی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ اگر قومیں استغفار کریں گی تو آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے چشمے ابلیں گے اور کھیتیاں اگیں گی اور قوم پر بہار آئی۔ اور اگر ہلاکت اور زوال حصے میں آئے گا تو وہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے آئے گا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جس کو ہم نے پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ إِلَّا الْقَوْمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں، ظالموں، فاسقوں کے علاوہ کسی کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ ہلاکت، بربادی، زوال اگر ہے تو صرف اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہ بڑی نمایاں اور یہی بنیاد ہے پورے قرآن مجید کی تعلیم کی اور قانون کی، جس کی اور بہت ساری شاخیں پھوٹیں گی، لیکن جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ قرآن مجید کی نظر میں انسانی زندگی دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی ایک اور دنیا، ایک اور زندگی ہے انسان کے لیے۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں ہر فرد اپنی انفرادی حیثیت سے اپنے اعمال اور کارنامہ زندگی کے لیے جواب دہ ہے۔ اگر یہاں اس کو اپنے اخلاقی اور معنوی اور روحانی اعمال کے لیے جزا اور سزا نہیں ملتی تو یہ لازمی ہوا کہ ایک نقطۂ اختتام آئے جہاں اس کی مہلت عمل ختم ہو اور اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اپنے کارنامہ زندگی پر اجر اور ثواب یا سزا پائے۔ چنانچہ اس کی جو سوانح حیات ہے، بایوگرافی ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت کے بعد اس کی تاریخ جاری رہتی ہے۔ اور اگر یہیں اس کو جزا و سزا ملنا شروع ہو جائے تو موت کے بعد جو عمل ہے وہ مشکل ہے، اور ممکن بھی نہیں ہے کہ یہاں اس کو اپنے اعمال کی پوری جزا و سزا مل سکے۔ اس پر میں اس گفتگو میں بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ مولانا مودودی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ زندگی بعد موت پڑھ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیوں یہ ضروری ہے
کہ انسان کی مہلت عمل ختم کی جائے اور دنیا کا پورا نظام درم برم کیا جائے، اس کے بعد ہی اس کا صحیح محاسبہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اعمال کے اثرات بہت لمبے عرصے اور بہت دور کے دائرے پر محیط ہوتے ہیں، جن کو کہ کہیں سمیٹا نہیں جا سکتا جب تک اس کی زندگی بھی ختم نہ ہو اور دنیا بھی ختم نہ ہو، جہاں اس کے اعمال سے کہ پھل برابر اگ رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے مختصراً بیان کر دیا، آپ کو شوق ہوگا تو آپ پڑھ کے خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی قوم بحیثیت قوم کے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قوم کی مثال تو ایک دریا کی طرح ہے، وقت کے کسی لمحے میں بھی بہت سارے قطرات آتے ہیں، ملتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو قوم کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گردن سے پکڑ کے کسی مرحلے پر کہے کہ اب تم جواب دو ہر چیز کے لیے۔ اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، نیک بھی ہو سکتے ہیں، بد بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ سب کو عدل اور انصاف کے تحت ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ اس لیے کوئی قوم بھی، ہر شخص جو ہے وہ الگ الگ اللہ کے سامنے جائے گا۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ بیان فرما دی ہے۔ پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی یا کوئی جماعت بحیثیت مجموعی یا کوئی تہذیب بحیثیت مجموعی اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگی۔ اس قوم میں، اس جماعت میں، اس تہذیب میں جو افراد برائیاں کرتے رہے ہیں وہ اپنی برائیوں کے لیے، اور جو نیکیاں کرتے رہے ہیں وہ اپنی نیکیوں کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ عدل اور انصاف کا آپ سوچیں تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ قوموں کا جو عرصہ محشر ہو وہ دنیا میں ختم ہو جائے، اور افراد کا جو عرصہ محشر ہے وہ موت کے بعد شروع ہو۔ اور اس لیے ضروری یہ ہوا کہ قوموں کے جو عروج و زوال اور ہلاکت و بربادی کے داستان ہیں وہ ان کے اعمال مرتب کریں، اور افراد کی جو وجود کا عروج و زوال ہے وہ ایک طبعی حیاتیاتی بیالوجیکل عمل ہو، جس کو طبعی قوتوں سے متعین اور مرتب کیا جائے۔ یہ دوسرا بڑا اہم اصول ہے جو قرآن مجید نے بہت کثرت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جو صفحہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، قوم عاد کا ذکر ہو، قوم سمود کا ذکر ہو، جہاں بھی بربادی کا ذکر ہے، ہلاکت کا ذکر ہے، اگر نجات دی گئی تو انبیاء کو، ان کے ساتھیوں کو دی گئی ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور برباد کیا گیا تو اس وجہ سے کہ لوگ برائی کے راستے پر پڑے ہوئے تھے۔ برائیاں مختلف قسم کی تھیں، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے، گناہوں کی وجہ سے برباد کیے گئے۔ کسی انسان کو موت گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے عمومی بے لاگ قاعدے کے تحت آتی ہے۔ اگر یہ آپ نے دوسرا قانون بھی اچھی طرح سمجھ لیا تو پھر یہ بات واضح اور صاف ہے کہ جس چیز کا انحصار اخلاق پر ہے، اور اخلاق کی جو تعریف ہے ابھی میں اس پر تھوڑی دیر میں آؤں گا، لیکن جس چیز کا انحصار اخلاق پہ ہے اور اعمال پہ ہے، اور کیونکہ انسان اپنے اخلاق اور اعمال پر اختیار رکھتا ہے، اگر وہ اختیار نہ رکھتا ہوتا تو وہ جواب دہ نہ ہوتا۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کرے اور چاہے تو برائی کرے، چاہے تو ایمان لائے چاہے تو انکار کرے، چاہے تو اللہ کو مانے اور چاہے تو نہ مانے، یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو اگر جو چیز اختیار میں ہے تو اس کے لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ہونا ناگزیر ہے، یا جس سے کوئی مفر نہیں ہے، یا جس کو پلٹا نہیں جا سکتا اور واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اگر انحصار طبعی عوامل کے اوپر ہے، اس طرح درخت کی زندگی ہے یا انسان کی زندگی ہے، تو وہ تو یقیناً ناگزیر ہے کہ انسان بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے گزر کر
قبر کے گڑھے میں جائے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اعمال اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر قوموں کی زندگی صرف اخلاق اور اعمال کے اوپر منحصر ہے تو اخلاق اور اعمال کیونکہ آدمی کے اختیار میں ہے، اپنے جسم کی زندگی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے اختیار میں ہونا چاہیے کہ وہ اگر ان قوانین کی پابندی شروع کر دے جن سے اللہ تعالیٰ نے عروج کو وابستہ کیا ہے تو وہ عروج کی طرف جا سکے، اور اگر ان قوانین کی خلاف ورزی شروع کر دے تو وہ زوال کی طرف جا سکے۔ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ہونا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقویٰ کے راستہ اختیار کریں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ انسان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ ایمان و تقویٰ لے آئے تو اس کا بڑھاپا جوانی میں بدل جائے گا، یہ نہیں ہوگا، یا اس پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ بھی مفلسی کے عالم میں زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن بستی والوں سے، قوموں سے اس بات کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کریں تو آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، استغفار کریں تو یہ ہو جائے گا، اور دنیاوی وعدے بھی ہیں۔ تو یہ دراصل اسی قانون کا نتیجہ ہے کہ قوموں کی زندگی جو ہے وہ اخلاق اور اعمال پر منحصر ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا قانون بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق اور قانون کی جو تعریف قرآن مجید نے فرمائی ہے وہ بڑی وسیع تعریف ہے، جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہوتی جب ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان بھی اسی اخلاق کا حصہ ہے، اور ایمان کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستگی اور اس کو ماننا۔ چنانچہ قرآن مجید کے اصطلاح سے ایمان بالباطل بھی ممکن ہے اور ایمان بالحق بھی ممکن ہے۔ ایمان تو خود ایک صفت ہے، وفاداری کی، وابستگی کی، کسی چیز کو مان لینے کی اور اس پر جم جانے کی، یہ ایک اخلاقی صفت ہے۔ یہ باطل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور حق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جس کے ساتھ بھی ہوگی اس کا وزن ہوگا۔ اور نفاق بھی ایک صفت ہے، کسی چیز کو نہ ماننا، نہ ماننے کے برابر ہونا، اس پر نہ جمنا اور دل میں ہمیشہ دو روش رہنا، اور یہ حق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور باطل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وعدہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، نفاق کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفاق کی روش ہو اور شیطان کے ساتھ ایمان حق کی روش ہو تو ایمان غالب آئے گا اور نفاق شکست کھائے گا، اس لیے کہ ایمان جو ہے اصل قیمت اس کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی جس قانون کو مانتا ہو اس کی پابندی کرے۔ اگر آدمی اللہ کا قانون مانتا ہو اور اس کی پابندی نہ کرتا ہو تو وہ اس کی سزا پائے گا، اور ایک آدمی اللہ کا قانون نہ مانتا ہو، اپنا بنایا ہوا قانون مانتا ہو لیکن اس کی پابندی کرتا ہو تو قانون کی پابندی فی نفس ہی اپنے اندر وہ قوت رکھتی ہے جو اس قوم کو غلبہ عطا کرے۔ ایک آدمی اللہ کو ماننے والا ہو لیکن اس کے لیے محنت کرنے کو تیار نہ ہو، اور ایک آدمی شیطان کو ماننے والا ہو، شیطان کے لیے محنت کرنے کو تیار ہو، تو محنت فی نفس ہی ایک اخلاقی قوت ہے جو کام کرے گی اور اس کام سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ ایک آدمی حق پر ایمان رکھتا ہو لیکن تحقیق اور اجتہاد اور علم سے عاری ہو تو یہ حق اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک قوم اگر باطل پر ایمان رکھتی ہے لیکن تحقیق اور اجتہاد اور جدت اور نئے مسائل کا حل نکالنا اس سے آراستہ ہے تو وہ غلبہ پائے گی۔
ایک قوم اگر صبح اور شام استغفر اللہ کا ورد کرتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی اپنے احتساب اور جرم کرنے والوں کی سزا کا نظام نہیں ہے تو وہ قوم دنیا میں مغلوب ہوگی. اور وہ قوم جو استغفر اللہ کا ورد نہیں کرتی لیکن اس نے اپنی قوم کے لیے جو ضابطۂ حیات بنایا ہے، جو دستور بنایا ہے، جو قانون بنایا ہے، جن ضوابط کا وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، خواہ وہ شراب پینا ہو یا غریبوں کی مدد ہو، تو اس کی پابندی کرتی ہے. اور اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے غلطی کا تو اس کو سزا دیتی ہے. وہ اس کا وزیر ہو، صدر ریاست ہو، عام مجرم ہو، اس کو وہ سزا دیتی ہے، اس میں وہ کوئی رعایت نہیں کرتی. تو احتساب اور اپنے غلطیوں کا ادراک اور ان کے اوپر داروگیر، یہ وہ اخلاقی صفات ہیں جو اس کو غلبے سے ہم یہ میں نے اس لیے تفصیل اختیار کی. اگر آپ اس پر، کیونکہ میں سب تو نہیں تفصیل میں جا سکوں گا، اگر اس کو آپ خود غور کریں گے تو آپ ان بہت سارے سوالات کا جواب پالیں گے جو آپ نے ابھی یہاں پر کیے ہیں. اگر یہ اصول بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اخلاق کا دائرہ شراب اور عورت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا دائرہ وقت کی پابندی، اپنے مقاصد کے ساتھ لگن، ان کے لیے محنت، ان کی جستجو، اپنی قوم کے اندر کم سے کم انصاف، لوگوں کی برابری، ان کی داد رسی، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو اخلاق میں شامل ہیں. تو آپ کے لیے یہ سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ قومیں جو ایمان تو باللہ اور ایمان بالآخرت سے خالی ہیں وہ کیوں غالب ہیں، اور وہ قوم جو کہ ہماری ہے، جو قرآن بھی رکھتی ہے، اللہ پر ایمان کی دعوے دار بھی ہے اور نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، وہ کیوں مغلوب ہے. اگر اخلاق کی آپ اس جمی تعریف کو سامنے رکھیں جس کی ایک تشریح آپ کو اسلام کی اخلاقی بنیادوں کے اندر مل جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات تو سب سے اہم ہیں اور انہی کی بنیاد پر اسلامی اخلاق تعمیر ہوتا ہے. اور اسلامی اخلاق کی حالت بھی اگر اتنی زار و نزار ہو کہ نہ ایمان قابل اعتبار ہو، نہ تقوی قابل اعتبار ہو، نہ احسان موجود ہو، تو قوم صرف نام کے لیبل سے تو نہیں آگے بڑھ سکتی. اسی پمفلٹ کے الفاظ میں تانبے کے سکے پر اشرفی کی مہر لگا دیں تو بازار میں نہیں چلے گا. اور اگر بھوس بھرے ہوئے سپاہیوں کو آپ وردی پہنا دیں تو وہ نہیں لڑ سکتے، خواہ وہ وردی ایمان کی اور ایمان باللہ کی وردی ہو. لیکن اگر جسم کے اندر طاقت ہے اور خالص سونا موجود ہے تو وہ بازار میں زر خالص جو ہے وہی بازار میں چلتا ہے. منافق مزار میں نہیں چلتی. یہ بھی وہ قانون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ زبانی دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہے، اصل چیز تو عمل ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. ننظر کیف تعملون، عمل ہے کہ جس پر انحصار ہے. لیس للانسان الا ما سعی، کوشش محنت پر کا بدلہ انسان کو ملتا ہے. اور تقویٰ جو ہے وہ عمل کا نام ہے اور وہ عمل پوری زندگی پر محیط ہے، اور وہ جس کو آدمی صحیح مانتا اور جانتا ہو اس کو کرنے کا نام ہے. جن چیزوں کا آدمی صحیح جانتا مانتا ہے اس میں بعض چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. ممکن ہے وہ سمجھتا ہو شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہ شراب پیتا ہے، ممکن ہے وہ سمجھتا ہو زنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ زنا کرتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا. اگر وہ سمجھتا ہے غریب کی مدد کرنا چاہیے وہ غریب کی مدد کرتا ہے، وہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دیتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ قانون کی پابندی کرنا چاہیے وہ قانون کی پابندی کرتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ رشوت دینا گناہ ہے، رشوت نہیں دیتا وہ رشوت نہیں لیتا. تو یہ بھی وہ اخلاق ہیں جن کی بڑی قدر و قیمت ہے، بلکہ بعض احادیث کی روح سے ان اخلاق کی زیادہ قدر و قیمت ہے بنسبت شراب کے اور زنا کے اور دوسرے اعمال. تو میں اس میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، نہ میں معاشروں کا یہاں پر توازن یا مقابلہ کروں گا، توازنی مقابلہ کروں گا. لیکن یہ تو آپ سب پڑھے لکھے سوچنے سمجھنے والے سمجھدار آدمی ہیں اور آپ خود ان پر غور کر سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر آپ
جو معاشرے آج دنیا میں غالب ہیں ان کے ساتھ آپ مسلمان معاشرے کا موازنہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا کیا حال ہے انصاف کے لحاظ۔ انصاف تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ممکن ہے وہ دنیا کو انصاف نہ دیتے ہوں، مسلمانوں کو نہ دیتے ہوں، لیکن ان کے اپنے معاشرے میں تو انصاف ہے۔ ان کے یہاں تو رشوت نہیں ہے، ان کے یہاں تو کوئی کسی انسان کا حق پامال نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ٹارچر سیل میں نہیں ڈال سکتا، کوئی کسی کو پکڑ کے مار پیٹ نہیں کر سکتا، اور ان کے یہاں بیواؤں کی، یتیموں کی، پینشن یافتہ لوگوں کی، بے روزگاروں کی فلاح کے لیے ایک پورا نظام ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے اس کا مفت علاج ہوتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے اس کو الاؤنس ملتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے اس کا وظیفہ بن جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وظیفہ بن جاتا ہے۔ یہ میں نے صرف چند مثالیں دیں، میں آپ کو مروب نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کے ذہن سے اس چیز کو نکالنا چاہتا ہوں کہ صرف شراب اور موسیقی اور ناچ گانا اور زنا اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے۔ حق پسندی اپنے اوپر ہے، اپنا احتساب۔ مسلمان ملک کے اندر کوئی اپنے احتساب نہیں کر سکتا، قوم کے اندر وہ جیل میں جائے گا۔ لیکن گلف وار کے دور میں بھی امریکہ کے اندر لوگ کھڑے ہو کر پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس پہ آ کر ٹماٹر پھینک سکتے تھے۔ عراق میں، ایران میں، شام میں کہیں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، پاکستان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ دراصل بتاتا ہے کہ اور بہت ساری ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، اخلاق ہیں جن کے لحاظ سے وہ قومیں دنیا کے اندر آگے۔ اگر آپ صرف انہی موٹے موٹے اصولوں کو سامنے رکھیں تو قرآن مجید کے جو بڑے بڑے بنیادیں ہیں قوموں کے عروج و زوال کی، وہ تو سامنے آ جاتی ہیں۔ انبیاء کے بارے میں قرآن مجید نے یہ قانون بتایا ہے، پیش کیا ہے، اور یہ صرف انبیاء کے بارے میں ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ سوال جو ہے، جو آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے گا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ کیونکہ انبیاء وہ واحد افراد ہیں جو کسی قوم پر اخلاقی طور پر اتمام حجت کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ جو دعوتی کام کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور اتمام حجت کر دی۔ انبیاء کیونکہ اتمام حجت کر دیتے ہیں، اس لیے پھر سید مودودی کے الفاظ میں اگر کوئلے کی کان میں کوئی ہیرا باقی نہ رہے تو اس کا مقدر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اس کو پھونک دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ چنانچہ انبیاء سارے لوگوں کو چھانٹ لیتے ہیں تو اس کوئلے کی کان کو جلا دیا جاتا ہے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ہیرے نکل آتے ہیں ان کو نجات دی جاتی ہے۔ تو یہ قانون جو ہے یہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے، انبیاء کے بعد اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ پورا کا پورا لشکر اور پوری کی پوری قوم دھسا دی جاتی ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، اور کوئی بلا آئے گی، کوئی عذاب آئے گا تو وہ یہ دیکھ کر نہیں اترے گی بلا کہ اس گھر میں مومن رہتا ہے اور اس گھر میں کافر رہتا ہے، بلکہ جب قوم پر عذاب آئے گا سب اس کا شکار ہوں گے۔ لیکن فرد کے لیے یہ بات اس لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کا کارنامہ زندگی تو اس دنیا میں ختم نہیں ہوا، اس کو تو بہرحال مرنا ہی تھا۔ وہ کینسر سے مرتا، ٹریفک کے حادثے میں مرتا، بستر پہ پڑا ہوا مرتا، زکام سے مرتا، پاؤں پھسلنے سے مرتا، یا اللہ کا عذاب آیا اس سے مر گیا۔ تو زندگی دنیا میں موت کا آ جانا کوئی سزا نہیں ہے، دنیا کے اندر ہلاک ہو جانا کوئی سزا نہیں ہے۔ لوگ بے شمار نیک آدمی مرتے رہتے ہیں ہوائی جہاز کے حادثوں میں اور گاڑیوں کے حادثوں میں اور کینسر میں اور بہت سارے امراض میں۔ یہ کوئی عذاب نہیں ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا نہ عذاب کوئی عذاب ہے، نہ دنیا کا نفع کوئی نفع ہے۔ فرد تو جانتا ہے کہ اصل چیز تو آخرت ہے،
اور وہاں پر لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قانون کو بھی واضح فرما دیا ہے۔ بڑا قیمتی قانون ہے کہ یہاں پر کیوں آدمی اس کی فکر کرے، اور یہاں اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی عارضی ہے، کوئی آرام ہے تو وہ بھی عارضی ہے، اور اگر یہاں نعمتیں ملتی ہیں تو ان کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہاں سزا ملتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں تو قرآن مجید نے یہ فرما دیا کہ اگر ہم کو یہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے گھر، ان کے دروازے، ان کے کھڑکیاں، ان کے بستر، ان کی چھتیں، ان کے زینے، یہ سب سونے چاندی کے بنا دیتے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے، مچھر کے برابر بھی وقت نہیں تھی۔ لیکن یہ بڑی سخت آزمائش ہو جاتی، پھر کوئی ایمان پہ قائم نہ رہتا۔ اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس دنیا کی تکلیف بھی کوئی چیز نہیں، گزر جاتی ہے۔ ایک سانس جب نہیں آتی تو کینسر کے بڑے سے بڑا درد بھی ختم ہو جاتا ہے 1 منٹ میں، پھر کوئی تکلیف نہیں باقی رہتی۔ لیکن آخرت کی جو ہے وہ اس لیے دنیا میں اگر لوگ اس عذاب میں شریک بھی ہوں تو بالآخر آخرت میں تو وہ اپنا اجر پائیں گے۔ آخرت میں وہ اپنی نیتوں اور اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ جو نیک ہوں گے وہاں پر ان کے ساتھ پوری داد رسی ہو جائے گی۔ یہ قانون بھی اس نے بیان فرما دیا۔ اس قانون کے تحت بعض قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو ایک داستان بنا دیا، اور بعض قومیں قعر پستی میں اور قعر گمنامی میں چلی جاتی ہیں اور پھر زندہ ہوتی ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اس کی اس دنیا کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو زیادہ بہتر، آپ کہیں گے کہ امریکہ میں یہ خرابی ہے، یورپ میں یہ خرابی ہے، یہودیوں میں یہ خرابی ہے، تو انسان تو ہمیشہ اچھائیوں اور خرابیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ میں بھی اس وقت میں جیسا آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے اعمال نامے کے اندر بھی بہت سارے گناہ موجود ہیں اور بہت ساری نیکیاں موجود ہیں۔ اس وقت بھی میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں اور بہت ساری اچھائیاں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام دے رکھا ہے۔ تو اسی طرح ہر قوم میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بناؤ اور بگاڑ میں دی ہے۔ اس کو آپ غور سے پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو آپ کے بے شمار سوالات کا جواب جو ہے مل جائے گا۔ باغ کا مالک اپنا باغ اس کے سپرد کرے گا جو اس کے باغ کا نظام بہتر چلا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے ہاں ایک ایئرپورٹ کا نظام نہیں چلا سکتے، ایک میونسپلٹی کا نظام نہیں چلا سکتے، ایک شہر کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے، ایک عدالت کا نظام عدل و انصاف پہ نہیں چلا سکتے، وہ لوگ دنیا کے پوری قیادت کے اہل کیسے ہو سکتے؟ تو دنیا کی قیادت تو یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی برائیاں نہیں ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، برائیاں بھی اپنا کام کر رہی ہیں جو بالآخر ان کے زوال کا باعث بنیں گی، لیکن جو مختلف کینڈیڈیٹس موجود ہیں دنیا کے اندر، ان کینڈیڈیٹس میں وہ اچھا کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو، لیکن وہ بہتر کینڈیڈیٹ ہے۔ وہ گڈ کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن بیسٹ کینڈیڈیٹ وہی ہے کہ جو دنیا کی لیڈرشپ کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنے جستجو سے، دنیا کو چلانے کے سلیقے سے، اپنی قوم کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنے سے وہ اس بات کا مستحق ہے۔ حافظ اسد اور نواز شریف اور صدام حسین اور جمال عبد الناصر تو اس لائق نہیں ہیں۔ یہ اپنے اخلاق کردار کے لحاظ سے 100 گنا بدتر ہیں ان سے جو کہ کافر ملکوں کے حکمراں ہیں۔ ان کے ہاں تو اگر ایک واٹر گیٹ ہو جائے تو صدر کو استعفیٰ دے کر رخصت ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر ٹارچر سیل بھی بنے رہیں اور ان میں انسانوں کو ڈرل بھی کیا جائے تو ان کے ساتھی جو ہیں وہ حکمراں رہتے ہیں، اور آج بھی وہ اسی دبدبے سے حکمراں ہیں۔ باہر اگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے حلیف تھے تو اگلے دن ان کو استعفے دینا پڑتے۔ کسی مجرم سے اگر وزیر کا تعلق ثابت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ ایک دن وزارت میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کا احتساب کی قوت ہے اپنے ہاں۔ اسی کو آپ استغفار کہہ لیں محدود معنوں میں، بہت محدود معنوں میں۔ استغفر اللہ وہ نہیں پڑھتے، لیکن غلطی کرنے والے کو سزا ملتی ہے پبلک زندگی میں۔ پرائیویٹ زندگی میں ممکن ہے وہ ایماندار نہ ہوں، زنا کرتے ہوں، شراب پیتے ہوں، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہوں،
لیکن پبلک لائف میں برداشت نہیں کرتے اس کو۔ اگر معلوم ہو جائے کہ ان کا صدر یا وزیر جو ہے وہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے، وہ نہیں اس کو منتخب کریں گے۔ وہ خود اپنے لیے کتنی برائیاں کر لیں، اپنے اہلکاروں میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لحاظ سے وہ بہتر قوم ہے۔ میں نہیں کہتا وہ اچھی قوم ہے، وہ بہتر قومیں ہیں ان قوموں کے مقابلے میں جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اس لیے وہ دنیا کی امامت کی حقدار ہے۔ یہی حال یہودیوں کا بھی ہے، اور یہودیوں کے بارے میں جو سوال عام طور سے پیدا ہوتا ہے اس کا جواب تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرمایا تھا الا بحبل من اللہ کی طرف سے رسی دراز کر دی جائے یا لوگوں کے سہارے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ان کا جتنا بھی وجود ہے وہ اپنے بل پہ نہیں ہے بلکہ اور قوموں کے بل پر۔ پھر اس نے یہ قانون بھی واضح کر دیا ہے کہ جس قوم کو وہ اپنے مقصد اور کام کے لیے منتخب کر لے اور جس کو وہ یہ ذمہ داری دے دے، اس کے لیے ملازم رکھ لے، اس سے امپلائمنٹ کانٹریکٹ پہ دستخط کر دے، اس سے ایک میثاق باندھ لے کہ تم میرا کام کرو گی، میں تم کو اپنی امانت اور اپنی ہدایت سپرد کر رہا ہوں۔ اس کو جب ترازو میں تولا جائے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی ٹرمز آف امپلائمنٹ کو، اپنے معاہدہ ملازمت کو کہاں تک پورا کر۔ اگر وہ نہیں پورا کر رہی تو یہی اس کے خلاف ایسی فرد جرم ہوگی کہ وہ کسی اور ذریعے سے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ بات بھی اس نے قرآن مجید نے کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جو انہوں نے اللہ سے اپنے عہد کو توڑا اس کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت مسلط کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہ بھی جو ہوا، ذلت و مسکنت مسلط ہوئی، یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یورپ والے آگے بڑھ گئے یا اس سے پہلے ساسانی آگے بڑھ گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ یہ جو ہماری ملازم قوم تھی، وفادار قوم تھی، اس نے ہماری آیات سے انکار کی روش اختیار کی، ہم سے بے وفائی کی، ہمارے راستے کو چھوڑا، چنانچہ ہم نے اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی۔ یہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کا ایک بڑا اہم باب ہے۔ اس باب کو میں ایک گفتگو میں نہیں سمیٹ سکتا اور کوئی نہیں سمیٹ سکتا۔ اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اس پر تو کچھ کہیں بھی احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو موٹے موٹے اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، آپ غور کریں تو آپ کے بیشتر سوالات کا جواب، میں نہیں کہتا سب کا، بیشتر سوالات کا جواب انہی قوانین کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے وہ قوانین ہیں جو اس کے صفحے صفحے پر لکھے ہوئے ہیں، کہیں ان کو مبہم نہیں رکھا گیا ہے بلکہ بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ان پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں کس طرح کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ان کی عزت و سربلندی مادی قوت سے نہیں ہے۔ اگر صبر کی قوت ہوگی تو ایک آدمی 10 پر غالب ہوگا۔ اگر مادی قوت ہو، 10 آدمیوں کو ایک آدمی نہیں باندھ کے رکھ سکتا، نہیں ان کو ہرا سکتا۔ فرمایا کہ صبر ہے اصل چیز، تقوی ان تصبروا وتتقوا۔ اگر صبر ہو، جماؤ ہو، ثبات ہو، اپنی چیز کے لیے جمنے کا حوصلہ ہو، آپس میں اتحاد ہو، انتشار نہ ہو، تو پھر فثبتوا، ثبات کا اختیار کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر غالب کرنے والی ہیں۔ ایٹم بم اور مادی وسائل اور فیکٹریاں اور کارخانے نہیں ہیں، بلکہ وہ مادی ترقی جو ہے وہ بھی اخلاقی ترقی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر اخلاق میں زوال ہو تو کارخانے کام نہیں کرتے، وہاں بھی مال گھٹیا بنتا ہے، وہ باہر ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بددیانت لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، مزدور محنت نہیں کرتے اس لیے ان کا اخلاق کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ ساری خرابیاں اس لیے سڑک بنتی ہے اگلے دن ادھڑ جاتی ہے، ایئرپورٹ بنتا ہے اگلے دن ناقص نکلتا ہے۔ دنیا میں بھی ترقی نہیں ہو سکتی بغیر اخلاق کے۔ محنت اور علم کی جستجو نہ ہو تو ایٹم بم نہیں بن سکتا، بڑے نئے نئے اسلحہ نہیں بن سکتے۔ یہ مادی قوت سے نہیں بنتے، اخلاقی قوت سے بنتے ہیں۔ اس کی اصل چیز جو ہے یہ لوگوں کے اخلاق ہیں، اعمال۔ جس نے برائی کمائی اس کے حصے میں برائی آئے گی، جس نے بھلائی کمائی اس کے حصے میں بھلائی آئے گی، فرد کے حصے میں موت کے بعد آئے گی، قوم کے حصے میں اسی دنیا میں آئے گی۔ یہ قرآن کے قوانین ہیں، ان کو آپ غور فرمائیں۔ میں نے سب کو نہیں سمیٹا ہے، آپ غور کریں گے
تو آپ خود بہت سارے نتائج تک پہنچ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال تو سب ہو گئے میرا، یہ کوئی رہ گیا؟ مارے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک حد تک عذاب میں مارا جاتا ہے تو وہ مومن ہے، مسلم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے جو دوسروں کے لیے، کافروں کے لیے، اس کے اندر وہ بھی مارا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کا بھی وہ سزا کا قانون جو ہے اس کا اطلاع جو ہو رہا ہے۔ موت تو ہر ایک طبعی ہوتی ہے، کوئی موت بھی غیر طبعی تو نہیں ہوتی۔ فزیکل قوانین کے تحت ہی موت آتی ہے۔ اگر آرٹیفیشل پہاڑ پھٹے تو ویسے بھی لوگ مرتے ہیں، وہی عذاب بن جاتا ہے قوموں کے لیے۔ زلزلہ آئے تو ویسے بھی لوگ مرتے ہیں، ابھی ایران میں مر گئے، ترکی میں مر گئے، وہ قوموں عاد سمود پہ آ جائے تو وہی عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ہر موت طبعی موت ہوگی، اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ خصوصی فیصلہ نہ کرے کہ یہ ایک گروہ ایسا موجود ہے انبیاء کا جس نے کہ اتمام حجت کر دیا ہے، تو یہ وبائیں اور عذاب اور بلائیں جو ہیں وہ تفریق نہیں کر سکتی لوگوں کے درمیان، ممکن نہیں۔ اس لیے طبعی قوانین کے تحت ہی پیش آئے گا۔ اور کیونکہ زندگی کا ختم ہونا قرآن کی نظر میں کوئی سزا نہیں، سزا کے طور پہ بھی ختم ہو سکتی ہے، بغیر سزا کے بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، آپ بتائیں کیا تضاد آتا ہے؟ مجھے نہیں محسوس ہو رہا۔ نہیں، آپ کے ذہن کیا تضاد محسوس کر رہا ہے دونوں میں، یہ آپ بتائیں تاکہ میں اس کو حل کر سکوں۔ پوری جماعت کا ایک ذکر کیا گیا، اب اس میں جماعت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس جماعت کس لحاظ سے جو وہ جماعت کس لحاظ سے، یہ کس حدیث میں ہے، کیا ہے، آپ بیان تو کریں نا، میں تو اب تک سمجھا نہیں کس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تم میں سے ایک ایسے جماعت ہونی چاہیے، یہ تو قرآن مجید میں ہے، حدیث نہیں ہے جی۔ جو نیکی کا حکم دے اور جی صحیح ہے۔ تو اس جماعت سے یعنی کیا مفہوم ہوتا ہے کہ یعنی چند لوگ جو جس طرح موجودہ نظام ہے، نہیں، جماعت میں آپ کی بات سمجھ گیا، جماعت سے مراد وہ موجودہ نظام والی جماعت نہیں ہے، جماعت اسلامی نہیں ہے، یا جو آج تنظیمیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ایک ایسی قوت منظم کسی صورت میں منظم ہو، وہ ہونی چاہیے کہ جو یہ کام کرے۔ جی میں سن نہیں سکا آپ کی بات۔ جی موت عذاب وہ اس لیے نہیں ہے کہ زلزلہ ہے یا آتش فشاں ہے یا دریا میں کوئی ڈوب گئے، عذاب اس لیے ہے کہ وہ اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ سمجھے نا آپ اس بات کو، آپ سمجھیں کہ بلکہ بہت سے علماء کا نظریہ تو یہ ہے کہ وہ زلزلہ یا آتش فشاں جو پھٹتا ہے وہ بھی طبعی قوانین کے تحت پھٹتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ان دونوں کو یوں جمع کر دیتی ہے کہ جس وقت قوم کو سزا دینا مقصود ہوتی ہے اس وقت ہی طبعی قوانین کے تحت زلزلہ آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ نہیں کہ خاص طور پہ سزا دینے کے لیے زلزلہ لایا جاتا ہے، بلکہ زلزلہ تو طبعی قوانین کے تحت آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ مشیت میں اس زلزلے کو اس وقت کے لیے مقدر کر دیا ہے جب کہ قوم کو سزا دینا مقصود ہے۔ یہ آپ نے کہا ہے کہ جو قوم محنت کرتی ہے وہی غالب ہوتی ہے، وہی کا شکار ہوتا ہے،
قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد سب سے زیادہ جنگجو تھی اور سب سے زیادہ محنتی تھی، اور انہوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے اور انہیں کی سزا ہوتی اور وہ تباہ ہوتی. تو عمل صالح یہ جو امریکہ کے اندر یا دوسرے مغربی ممالک کے اندر اپنا نظام بنایا ہوا ہے، بندوں کا نظام بنایا ہوا ہے، تو یہ کہ عمل صالح تو نہیں ہے اور یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اقتدار پر ہیں. آپ نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے اور یہ رہیں اقتدار پر ہیں. تو میں نے جو اصول بیان کیا، اگر ان کے مقابلے میں کوئی عمل صالح کرنے والی قوم موجود ہو تو پھر اس کا حق ہے، وہ پائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک ہاتھ پہ ہاتھ دھری رکھ کر بیٹھنے والی قوم ہو تو وہ عمل فاسد ہی ہو، لیکن عمل تو کر رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں، اور سارے اعمال فاسد نہیں ہیں. یہ بات ہی میں نے بیان کر دی تھی. وہ یہ نہیں کہا تھا کہ ہر محنت کرنے والی، بلکہ محنت بھی اخلاق کے اندر شامل ہے. آپ اس کو صرف شراب اور زنا تک محدود نہ کریں، بلکہ محنت کرنے کی عادت، تو محنت کرنا، وقت پہ دفتر جانا، وقت پہ دفتر سے آنا، ہر کام کو ذمہ داری سے کر دینا، یہ بھی اخلاقی صفات ہیں جو اللہ کے ترازو میں وزن پاتی ہیں کہ وہ فیصلہ کرتا ہے. جی یہ تو دیکھیے اس پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا چیز طے شدہ ہے. لیکن عذاب تو وہ ہے کہ جو سزا کے طور پہ آئے، اور آزمائش جو ہے وہ کئی پہلوؤں سے آتی ہے. درجات بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے اور کسی کو کی تربیت کے لیے بھی آتی ہے. مختلف لحاظ سے آزمائش کا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. جی اس میں اگر مسلمان میری طرح سے اب ان کا بھی اطلاق کم ہو جائے، یعنی کہ پرائیویٹ لاکھ کے اندر تو وہ کچھ کریں جو کرتے ہیں لوگ انگریز لوگ کرتے ہیں، پرائیویٹ لاکھ میں وہ کریں، اور دوسری قبیلہ ہے اس میں تمام اطلاق جو کریں. یہ آپ ایسا مطلب کہ مسلمان تدریس سے کریں، کیونکہ کیسے کے اندر آپ بتائیں گے کہ مسلمان تدریس یہ سال جو ہے وہ قرآن سنت میں عمل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے چاہے کچھ بھی کریں اسی پیٹرن میں آ جائیں ہمارے مالک کے تربیت نہیں کر سکتے. یہ بھی میں نے آخر میں بات صاف کر دی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ اس لیے ہے کہ اس نے ان کو اپنا ملازم رکھا ہے، اور جب ملازم کسی کو رکھا جائے تو اس کو اور ساری شرائط کے ساتھ شرائط ملازمت بھی پوری کرنی ہوں گی. تو اس لیے وہ خود ہی قانون اس طریقے سے ہے کہ جب تک کہ وہ ان شرائط ملازمت کو نہ پورا کرے وہ اور دوسرے اخلاق سے بھی محروم ہے، اور چلی آ رہی ہیں محروم. میں اس میں نے شاید مثال بھی، تقی کا آپ نے حوالہ دے دیا تو میں نے مثال بھی دی ہوگی اس کے اندر شاید، کہ ایک مثال ترکی کی ہے. ترکی نے 1920 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو مغرب کے سانچے میں ڈھل کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. قوانین بدلے، لباس بدلا، رسم الخط بدلا، زبان بدلی، سب کچھ بدل دیا. آج بھی وہ ایک مرد بیمار ہے یورپ کا. جاپان نے فیصلہ کیا کہ ہم کو بھی چلنا ہے لیکن اپنی اقدار کے ساتھ ترقی کرنا ہے. آج جاپان دنیا کی 5 بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے. ہم بھی 5 ایئر پلانز پاکستان میں نافذ کر چکے ہیں، انڈیا بھی کر چکا ہے. انڈیا ہم سے بہت آگے ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے اور کوئی مقصد نہیں ہے جس کے لیے ہم کام کریں. مسلمان جب قوم بن جائے تو وہ اللہ کے علاوہ کسی مقصد کے لیے متحد نہیں ہو سکتی. اور قوموں کی زندگی میں سب سے بڑھ کر اخلاق میں ایمان کا، میں نے پہلے ہی بات کی تھی، ایمان ہے. کیونکہ ہمارے ایمان ہی ناقص ہے، اس لیے آگے تو اور کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. خواہ وہ ایمان باطل پہ ہو لیکن مضبوط ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، تو جب عذاب آتا ہے تو کیا وہ موت جو آتی ہے وہ وقت مقرر ہے؟ وہی وقت مقرر ہے اس کا. جی ہاں نماز کا وقت. اچھا جناب. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، من الذين يقولون لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا. اللهم تقبل منا دعاءنا واجعلنا يا رحمن يا رحيم من المقبولين، من المحبوبين، من الربانين، من الصادقين الصابرين، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين، فتقبل منا أعمالنا ودعاءنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وسامحنا. اللهم إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت رب العالمين، أنت ربنا فتقبل منا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن له فضل علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل منهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا رحمن يا رحيم. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في فلسطين. اللهم قو إيمانهم في فلسطين وانصرهم على عدوهم عدوك عدو الدين برحمتك عليهم يا كريم. اللهم قو إيمانهم في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي السودان وفي الكشمير وفي كل أرض وكل ميدان يا رحمن يا رحيم. تقبل منهم وثبت أقدامهم وأدخلهم الجنة مع الأبرار والصديقين والشهداء ورسلك الكرام يا رحمن يا رحيم. اللهم قو إيمانهم في السجون وتحت التعذيب إنهم مظلومون. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين يا رحمن يا رحيم يا ودود يا حليم يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أنفسنا وطهر قلوبنا وثبت أقدامنا
وتقبل منا واجعلنا من الصابرين. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا يا رحمن يا رحيم إخوة في سبيلك. اللهم اجعلنا إخوة في سبيلك ووحد صفوفنا ووحد صفوفنا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم نسألك حبك. اللهم نسألك حبك. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اجعلنا من المحبوبين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود. يا الله تقبل منا واستجب دعاءنا وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا وطهر قلوبنا. وصل اللهم على سيدنا محمد صلوات رب عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.